عن ابی بکر بن سلمان بن ابی حسمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقد سلیمان بن ابی حسمہ فی صلاۃ الصبح وان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدا الی السوق ومسکن سلیمان بین المسجد والسوق فمر علی شفاء ام سلیمان وقال لا ارى سلیمان فی صلاۃ الصبح قالت انه قد بات يصلي فغلبت عینه وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لن احب ان اشهد صلاۃ الصبح فی جماعت ان اصلی ان اقوم اللیل. ابو بکر بن سلیمان بن حسفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صبح کی نماز میں نظر نہیں آیا وہ. دیکھیے کیا اس کے بعد جو ہے نماز تو ہو گئی، پھر جب صبح کے وقت بازار جا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا گھر جو صحابی ہے ان کا گھر جو ہے مسجد اور بازار کے درمیان تھا. کہتے تھے دیکھیے تو وہاں سے جو ہے جا کے ان کے گھر کے پاس چلے گئے تو ان کی والدہ بیٹی تھی شفا ان کا نام. تو پوچھا کہ کیا ہے سلیمان صبح کی نماز میں نہیں تھا، کیا بات ہے؟ پوچھا لم ارا سلیمان فی صلاۃ الصبح، میں نے صبح کی نماز کو دیکھا نہیں، تمہارے بیٹے کو کیا ہوا ہے، کیا بیمار ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ قد بات یصلی فغلبت عینہ، رات بھر نماز پڑھا ہے، صبح صبح اس کو نیند لگی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو ہے آدمی جو ہے صبح کی نماز جماعت سے پڑھے بجائے اس کی کہ جو رات بھر نماز پڑھتا رہے. تو جماعت کی فضیلت کیا ہے؟ بابو فضل الجماعت کی حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو جماعت سے نماز پڑھنا، فرض نمازیں یہ جو ہے نفل نمازیں رات بھر پڑھنے سے بہتر ہے. تو خاص طور پر جو ہے لوگ اپنی اپنی مرضی سے پڑھتے رہتے ہیں، اور جو جاگنے کے رہتے ہیں وہاں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے چلو جاگ رہے ہیں، صبح کی نماز غائب. اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ اجتماعی طور پر کوئی عبادت کرنا ہے ہی نہیں سوائے فرض نمازوں کی. اجتماع کرنا، جمع ہو کے اور اوقات کو تبدیل کرنا، آج جو اس کی نماز 10 بجے ہوگی، آج اس کی نماز جو ہے 11 بجے ہوگی، یہ سب کرنا غلط ہے. یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے. اس پر لوگ جو ہے اسی طرح جنریشن گزر رہی ہے. ہم تو بولتے بولتے ہم بھی بوڑھے ہو گئے. اس کے بعد ہم نے وہ جہاں ہم آپ کو بلاتے تھے ہم نے اب جانا چھوڑ دیا. بھائی تم کو سمجھاتے رہے ہم لوگ کہ تم اب جو اوقات اس پر رکھو نماز کو. اس کے بعد جو لوگ اپنی انفرادوں پر جا پڑھتے کہ کچھ نماز پڑھ لیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، جو کچھ کر لیں. اب تم نے 11 بجے نماز جاگے گا کیا آدمی؟ اس کے بعد سو جائے گا، پھر صبح کی نماز غیر حاضر رہے گا. کئی لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں 11 جب تک نماز ہی اتنی دیر سے ہوتی ہے تو اس کے بعد جاگے گا، جاگنے کے بعد کیا کرے گا؟ انہیں صبح اٹھے گا کیا؟ تو یہ سب چیزیں جو شریعت کے احکام ہیں اس سے ناواقف کی وجہ سے اور معلوم ہونے کے بعد عمل نہ کرنے سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں جو ہے ہمارے سامنے جماعت کی اہمیت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دی ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تم اپنے طور سے کچھ کرنا چاہتے ہو، یہ بات صحیح نہیں. تو حدیث میں آتا ہے ساری چیزیں جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض جو میں نے عائد کیے ہیں. میرا بندہ میرا قرب جسے حاصل کرتا ہے وہ جس پر میں نے فرائض اس کو عائد کیے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، بہت بڑا اس کو درجہ ملے گا. اپنے طور پر تم رات بھر جاگو اور صبح کی نماز میں غیر حاضر رہو یا صبح کی نماز گھر میں پڑھ کے سو جاؤ، یہ بات مناسب نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرائض قرار دیے ہیں، جماعت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی حدیثیں آپ کے سامنے آئی. تو یہ سب ہوتے ہوئے جو ہے آدمی رات بھر جاگ رہا ہے، رات بھر نماز پڑھی. ان کی ماں صاف صاف بول رہی کہ رات بھر نماز پڑھا اس لیے سو گیا میرا بیٹا کیا کر سکتا. تو ہمارا حال یہی حال ہے. جو آتی ہیں جاگنے کے رہتے ہیں ہی کہاں، وہ انفرادی طور پر جاگ لو جتنا ہے، کیا پوری رات جاگنا بھی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت کانما قام نصف اللیل. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کی بات کا ثواب ملے گا. اور جماعت سے پڑھو،
یہاں دیر ابھی تھوڑا لوگ وضو کر رہے ہیں، اتنی دیر لیٹتے رہتے اور لیٹ کے لوگ دیکھیں آپ جو ہے 10 بجے رکھو 11 بجے، کچھ لوگ لیٹ رہتے ہیں، نہیں ملتی ان کو جماعت. تم نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. من صلی الصبح فی جماعت کانما قام اللیل کلہ، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا. مطلب یہ وہ بڑی راتوں کا نہیں ہے، ہر روز کا حال ہے، ہر دن کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے آدھی رات کی بات کا ثواب ملے گا، صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو پوری رات کو جاگنے کا ثواب ملے گا. کتنا آسانی سے تم کو مل رہا ہے وہ لینے تیار نہیں ہے. اور چیزیں اللہ نے فرض ٹھہرائی ہیں تو فرضوں کا بہت بڑا ثواب رکھا اللہ تعالیٰ. جو باتیں اللہ نے اپنی طرف سے فرض ٹھہرائی ہیں بے انتہا ثواب رکھا ہے. ہم اس کو حاصل کرنے کے بجائے اپنے خیال سے اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اور سب بدعتیں، ثواب ملتا نہیں اس کے اندر، اور سب پریشانی. اور یہ اب لوگ جماعت کیا کرنا چاہیے ان کو، کچھ تو کرو. بعض جگہ اب یہاں تو بند کر دیا گیا، ہر جگہ چائے فلاں وہ یہ چندہ، وہ سب چیزیں چلتی، چندے میں اس میں حساب کتاب اس کا سب، اور گھپلا حساب کتاب گھپلا ہونے والا. ویسے ایسا ہو ایسا ہو، کون کیا کرے وہ اتنا کرے تھے، چاہ برابر نہیں ملی کسی کو وہ نہیں ملا. یہ سب جو چیزیں انسان اپنے طور سے کرنا چاہتا نا، یہ سب چیزیں شرارتیں ہونے والی ہیں. اس لیے جیسے شریعت نے بتایا ویسا عمل کرو، بے انتہا ثواب ملے گا. آدمی جو صحیح راستے پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دین کی باتیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.